اگر آج کے دور میں بھی ساتھیوں ہم لوگ جس طرح دیگر تمام سنتوں کو اہم سمجھتے ہیں نا، ہر آدمی کے لیے ہر سنت اہم ہے، کسی کے لیے داڑھی کی سنت اہم ہے، کسی کے لیے رفع دین کی سنت اہم ہے، ہر آدمی کی پسند کی سنت اپنی جگہ ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ اگر نکاح کی سنت کو اپنا پیمانہ بنا لیتے تو ساتھیوں 85 کروڑ غیر مسلمان، 85 کروڑ نان مسلمز کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ایک بہترین مثال ہم قائم کر سکتے ہیں سنت نکاح کے ذریعے سے۔ چونکہ ہم سے زیادہ آج ایک غیر مسلمان مصیبت میں ہے، ہم سے بھی زیادہ ایک ہندو، ہم سے بھی زیادہ ایک غیر مسلمان بہت زیادہ سفر کر رہا ہے شادیوں کی وجہ سے۔ اگر اس کو پتا چل جائے یہ دین اسلام ہے، یہ محمد کی سنت ہے جس میں لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا خرچ نہیں ہے، خول نہیں چاہیے ان کو، حدیث کی کتابیں نہیں چاہیے، ان کو عمل چاہیے۔ آپ کے گھر کے بازو رہنے والا کوئی ریڈی ہو، کوئی راؤ ہو، کوئی جوسف ہو، اس نے دیکھ لیا کوئی بھائی یہ صاحب جن کی 4 بیٹیاں ہیں لیکن ان کے ذہن پر کوئی خرچہ نہیں ہے، میں نے دیکھتے دیکھتے پہلی بیٹی کی شادی کر دی، دوسری تیسری چوتھی کی بھی اس نے شادی کر دی، نہ سنگل 1 روپے کا خرچہ کیا، نہ سنگل 1 روپے کا قرضہ لایا، نہ سنگل 1 کوئی پراپرٹی بیچی ہے۔ یار اس کا دین کتنا اچھا ہے، اس کا دھرم کتنا اچھا ہے۔ میں دیکھو میرے دھرم میں شادی کرنا تو کنیا دھان پہلے کرنا پڑتا ہے، بعد میں جا کر شادی کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کے دین اسلام میں آتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس نہیں شرمندگی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ آج یہی غیر مسلمان، یہی نان مسلمز ہماری شادیوں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں۔ وہ کیا بولتا ہے شادیوں میں، آپ لوگ جتنا کھلاتے نا وہی ہم لوگ نہیں رکھ سکتے، نہیں سنتے آپ؟ کتنے غیر مسلمان نہیں بولتے کھانے کا کیا ہے، کھانے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ دیکھ لو آپ دین اسلام میں لڑکی کے باپ پر شادی کے کھانے کا تصور ہی نہیں ہے جو آج ہم نے بنا لیا ہے۔